اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الثانی کی آمد ہو چکی ہے اور ماہ ربیع الثانی کی نسبت ہم سب کے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 11ویں شریف کی نسبت آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ 11ویں شریف کی جو نسبت ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو وصال مبارکہ ہے، گو کہ تاریخ یہ بھی ہے، لیکن جو مشہور روایات ہیں تو اس میں تاریخ جو ہے وہ ناظرین 11ویں تاریخ نہیں ہے ربیع الثانی کی، لیکن مشہور ہے۔ کیوں کہ ہر ماہ کو 11ویں جو تاریخ ہوا کرتی، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے۔ 11ویں شریف کو میلاد مصطفیٰ مناتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، آپ کے وصال کے بعد آپ 11ویں شریف کی نسبت سے مشہور ہو گئے، اور آج آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ 11ویں شریف کو ہی منایا جاتا ہے ربیع الثانی کی۔ ناظرین، آپ کی جو پیدائش ہے وہ 470 سن ہجری ہے اور وصال با کمال 561 سن ہجری ہے۔ کم و بیش 90 سال کی عمر مبارکہ پائی، اور ناظرین اسے یوں بیان کیا گیا کہ جاء فی عشق وتوفا فی کمال، کہ وہ آیا تھا عشق میں اور جو ہے وہ جب وفات ہوئی تو اپنے کمال میں وفات ہوئی۔ تو عشق کے جو عدد بنتے ہیں، اعداد بنتے ہیں، وہ 470 سن ہجری 470 بنتے ہیں۔ تو 470 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، اور کمال کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 90 بنتے ہیں۔ تو 90 سال کی عمر مبارکہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین و سامعین، آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنے والدہ محترمہ کی جانب سے آپ جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا کہ ناظرین یوں سمجھ لیں کہ دونوں جانب سے آپ کا جو حسب و نسب ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اور اگر والد گرامی کی جانب سے دیکھا جائے تو ناظرین آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، سید عبداللہ جیلی، سید یحییٰ زاہد، سید شمس الدین زکریا، سید ابو بکر داؤد، سید موسیٰ قاضی، سید عبداللہ صالح، سید موسیٰ الجون، سید عبداللہ محد، سیدنا حسن مثنیٰ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر یہاں سے ہوتا ہوا سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور والدہ محترمہ جن کا نام سیدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کی طرف سے دیکھا جائے تو سید عبداللہ سومعی، سید ابو جمال، سید محمد، سید محمود، سید ابو العطار عبداللہ، سید کمال الدین، سید ابو علاء الدین محمد الجواد، سید امام
علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، پھر وہاں سے ہوتا ہوا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، پھر یہاں سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اور شجرہ طریقت اگر دیکھا جائے ناظرین تو شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ابو الحسن حمدانی، ابو الفرح اور پھر ابو الفضل عبد الواحد، ابو بکر شبلی، جنید بغدادی، سری سقطی، معروف کرخی، داؤد طائی، حبیب اجمی، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے ہوتا ہوا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین تک جا پہنچتا ہے۔ ناظرین یہ ہم نے آپ کو شجرہ نسب بھی عرض کیا، شجرہ طریقت بھی عرض کیا، اب انشاءاللہ مزید ہم عرض کرتے رہیں گے ناظرین روزانہ پروگرام کے آغاز میں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ ناظرین یہ آیت نمبر 26 کا سیکنڈ پورشن بھی ہے اور لاسٹ پورشن بھی ہے۔ کاذبین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کاذبین پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 26 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 26 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، ان ایک کلمہ، کانا دوسرا، قمیصو تیسرا، ہو چوتھا، قدہ پانچواں، من چھٹا، قبل ساتواں، فا آٹھواں، صدقت نواں، پھر اس کے بعد ناظرین واو جو ہے وہ 10واں، من گزر چکا ہے، الکاذبین 11واں، کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان کان قمیصہ، قمیص علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، قمیصہ، قد من قبل، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ من میں نون پر زبر ہوگا، اس سے الکاذبین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ کاذبین میں کاف کھڑا زبر کا اور کاف علیہ زبر کا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وہو من الکاذبین، یہاں وقف کریں گے تو کاذبین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف۔ ناظرین ان میں اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں، لکھ چکے ہیں، ابھی ہم نشاندہی بھی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ قمیص کا معنی ناظرین قمیص ہی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر جو ناظرین اوپر جو جامہ پہنا جاتا ہے، اوپر جو لباس پہنا جاتا ہے اسے قمیص کہتے ہیں، اور نیچے اسے تہبند کہتے ہیں، کبھی شلوار کہتے ہیں، مختلف روایات ہیں، یعنی ہر ملک کی، ہر شہر کی الگ الگ روایتیں ہیں۔ تو قمیص ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہی کہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس، اور ہوا بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قمیصہ میں ہو ہے اور وہ ہوا یہاں پر ہوا ہے۔ قبل کہتے ہیں اگلے حصے کو، فرنٹ کو، اور دبر کہتے ہیں پچھلے حصے کو، ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ کاذبین، کاذبین دو جمع آتی ہیں، کاذبین اور کاذبون۔ کاذب اس کا مفرد ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو والی ترجمے کے آخر میں ہو تو اسے عام طور پر اس میں فاعل کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، کاذبین اور کاذبون جھوٹ بولنے والے۔ ناظرین کذب جو ہے اس کا مصدر ہے، اور عام طور پر یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، صدق اور کذب۔
صدق سچائی، کذب جو ہے وہ جھوٹ۔ تو ناظرین یاد رکھیں یہ اس کا اگینسٹ ہے، اپوزٹ ہے۔ تو کذب، یا تمہاری بات میں مجھے کذب دکھائی دے رہا ہے، یعنی کذب مانا جھوٹ ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں اسم کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ فعل کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو ناظرین اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قدہ۔ قدہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو قدہ ناظرین اس کا معنی ہوگا پھٹا ہوا یا پھٹی ہوئی، کیونکہ قمیص کی نسبت ہے تو ہم کہیں گے پھٹی ہوئی، ویسے اس کا ترجمہ پھٹا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں صدقت۔ صدقت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ یہاں پر حرف شرط ہے۔ شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا، تو میں اپنے کام کو آپ کے کام پر معلق کر رہا ہوں۔ آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، تو میں اپنے گھر آنے کو آپ کے گھر آنے پر معلق کر رہا ہوں، اسے شرط کہتے ہیں۔ اچھا، جس چیز کو معلق کیا جا رہا ہے تو اسے شرط کہتے ہیں، اور جس پر معلق کیا جا رہا ہے اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، اور جزا بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ میرے گھر آئے، اگر آپ میرے گھر آئے تو یہ شرط ہے، تو میں آپ کے گھر آؤں گا تو یہ جواب شرط ہے یا جزا کے لیے ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ اس کے بعد ہے من کا معنی ہوتا ہے سے۔ ناظرین من تبعیض کے لیے، تبیین کے لیے، مقابلے کے لیے، عوض کے لیے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو من کا معنی ہوتا ہے سے، اور عام طور پر من جو ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی ناظرین ہمارے سامنے کوئی کسی چیز کا بیان ہو اور ہمیں وہ A to Z معلوم ہو شروع سے لے کر آخر تک، تو ہم کہتے ہیں یعنی من وانی یہ باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں۔ اور ناظرین یہ من جو ہے دونوں مقامات پر تبیین کے لیے ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد فا ہے، اس کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے، اور واو کا معنی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسماء، 3 افعال، 4 اور 3 7 اور 4 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہوئے، اور 11 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قمیص، کذب اور من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، کاف علی زبر کا، نون زبر نا، ان کانا، قاف زبر قا، میم یا زیر می، صاد پیش سو، ہا الٹا پیش ہو، قمیصہو، قاف دال پیش قد، دال زبر دا، قدہ، میم نون زیر من، قاف پیش کو، باب پیش بو، لام دو زیر لن، من قبولن، فا زبر فا، صاد زبر صا، دال زبر دا، قاف تا زبر قط، فصدقت، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، واو ہوا، میم نون زیر من، نون لام زبر نل، کاف کھڑا زبر کا یا کاف علی زبر کا، ذال زیر زی، با یا زیر بی، نون زبر نا، وہوا من الکاذبین۔ یہاں وقف کریں گے تو وہوا من الکاذبین پڑھیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں عام طور پر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔
اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور آپ کو سب سے پہلے لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ ب لفظ ترجمے کی جانب. ان اگر، کانا ہے، قمیصو پھٹی ہوئی، قمیصو قمیص، ہو اس کی، قمیصو قمیص، ہو اس کی. ہو سے مراد کون ہے؟ یہاں پر ہو سے مراد یوسف علیہ السلام ہے. قدہ پھٹی ہوئی، من سے، اچھا قدہ، قدہ کا معنی ہوگا وہ پھٹا ہے، قدہ پھٹا ہوا، لیکن یہاں چونکہ اس کی نسبت قمیص کی طرف ہے. اچھا قمیص کو عربی لغت میں دیکھیں تو ناظرین یہ صیغہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، لیکن اردو میں ہم اسے مؤنث گردانتے ہیں. تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، نہ اردو پر گلا ہے نہ عربی پر، کوئی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن عربی میں ناظرین یہ صیغہ مذکر ہے تو ہم کرتے ہیں کہ قدہ، اسی لیے اب کہ یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مؤنث غائب کا صیغہ نہیں ہے، لیکن ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھٹی بھی کریں گے. من سے، قبل آگے، فا تو، صدقت اس نے سچ کہا، وا اور، ہوا وہ، من سے، الکاذبین جھوٹوں. ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف ترجمہ ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کے ساتھ کی طرف. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے. اور تفسیر میں ناظرین ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ تفسیر میں ہم نے یہاں تک آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ قصہ یوسف میں خاص طور پر تقدیر کے غالب آنے کی جو امثال ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ عام طور پر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. اچھا ہم اس آیت کریمہ تک تھے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کریں. پھر اللہ رب العالمین کا امر اور اس کی تقدیر غالب آ گئی، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے وہ خواب بیان کر دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ گئی، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. اور ان سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا جو کہ اس دور میں جائز تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کی پوری توجہ اور ان کی محبت کو صرف اپنے لیے حاصل کر لیں گے، لیکن قضائے الہی غالب آ گئی، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کا دل ان سے بیزار ہو گیا. بھائیوں کا ارادہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہاں بھی غالب آ گئی. وہ اپنے گناہوں کو بھول گئے اور ان پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ تقریباً 70 سال کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے یہ کہا کہ انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کرنے والے تھے. اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے جائیں گے اور ان کو خون آلود قمیص دکھائیں گے تو اپنے والد کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر بھی قضائے ربی غالب آ گئی اور ان کے والد نے ان کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھایا اور انہوں نے فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم جو بھی مجھے واقعہ سنا رہے ہو بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے. اور انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ ان کے والد کے دل سے
یوسف علیہ السلام کی محبت زائل ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی امر الہی غالب آیا اور ان کے باپ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اور الفت اور زائد ہو گئی، اور عزیز مصر کی اہلیہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ عزیز مصر سے شکایت کرنے میں پہل کرے گی تو اس کو یوسف علیہ السلام کے خلاف بدگمان کر دے گی، لیکن یہاں پر بھی تقدیر الہی غالب آ گئی اور عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو قصوروار قرار دے دیا اور کہا کہ استغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کی اور جس شخص نے قید سے رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائی تھی اس سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر غالب آ گیا۔ وہ شراب پلانے والا بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو مزید کئی سال قید خانے میں آپ کو رہنا پڑا۔ تو یہ ناظرین امر الہی، قضاء الہی کیسے غالب آتی ہے تو یہاں پر بتایا گیا اس واقعے میں شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پر کرم کیسے فرماتا ہے یہ بھی بتایا گیا۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں، لیکن ناظرین ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب آیت نمبر ناظرین جو 22 ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور وہ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا فرمایا اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا عطا فرماتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ ناظرین امام مجاہد کہتے ہیں کہ اشدہ پختگی کی عمر، اس سے مراد ہے 33 سال کی عمر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ 30 سال اور کچھ سال بڑھا لیجئے۔ ضحاک نے فرمایا کہ 20 سال، اور ایک اور سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ 18 اور 30 سال کے درمیان یہ پختگی کی عمر کہلاتی ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ اشد کا معنی قوت اور شباب کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے 18 سال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 20 سال یا 33 سال ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی۔ مختلف اقوال ہیں لیکن تعیین نہیں، معین نہیں کہ یہی عمر ہے۔ تو اسی لیے ناظرین یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا، نہ ہی عمر میں کسی تعیین پر اجماع امت ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے اس لفظ سے اشدہ سے وہی مراد لینا چاہیے جس طرح اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، یعنی جب وہ اپنی قوت اور شباب کی انتہا کو پہنچے۔ وَلَمَّا أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے حکم بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا، اور امام مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد فقہ ہے اور عقل ہے۔ ابن صائب نے کہا کہ حکم سے مراد نبوت ہے۔ امام زجاج کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حکیم بنا دیا گیا، اور زجاج نے یہ بھی کہا کہ ہر عالم حکیم نہیں ہوتا، حکیم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرنا جانتا ہو اور اس سے جہل کا استعمال ممتنع ہو۔ امام ثعلبی نے کہا کہ حکم سے مراد صحیح اور درست بات کہنا ہے۔ ارباب لغت نے کہا کہ عرب کے نزدیک حکم وہ قول ہے کہ جس میں جہل اور خطا نہ ہو، اور نفس جس چیز کی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہو تو وہ اس خواہش کو رد کر دے، اور اسی وجہ سے حاکم کو حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور کجروی سے روکتا ہے۔ علم کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ علم فقہ مراد ہے، اور دوسرا جو ناظرین ترجیحی روایات ہیں جس پر کافی نے یعنی یوں سمجھ لیں کافی علماء نے مفسرین نے اس کو بیان فرمایا، وہ یہ کہ خواب کی تعبیر کا علم۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ حکم اور حکمت کا اصل میں معنی ہے کہ نفس و اس کی خواہش سے روکنا، جو کام انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے منع کرنا، اور حکم سے مراد حکمت الہی عملیہ ہے، اور علم سے مراد حکمت نظریہ ہے۔ اور حکمت عملیہ کو حکمت عملیہ پر اس لیے مقدم فرمایا کہ ریاضت کرنے والے پہلے حکمت عملیہ میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اس سے ترقی کر کے حکمت علمیہ تک پہنچتے ہیں، یعنی عملیہ کو علمیہ سے مقدم فرمایا نا، اس کی وجہ ہے کہ پہلے ریاضت کرنے والے حکمت
عملیہ میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اس سے ترقی کر کے حکمت علمیہ تک پہنچتے ہیں. اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد حکمت عملیہ کو حاصل کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا طریقہ پہلا تھا، کیونکہ پہلے انہوں نے مصائب اور مشکلات پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کھول دیے اور فرمایا کہ ہم نے ان کو علم اور حکم عطا فرمایا، حکم اور علم عطا فرمایا. حکمت عملیہ سے مراد نفس کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا ہے، اور حکمت علمیہ سے مراد ہے کہ نفس الامر اور واقع کے حقائق کا علم اور ادراک. یعنی پہلے آپ نے تمام مصائب و آلام برداشت کیے، ٹھیک ہے نا، حکمت کے ساتھ تمام مصائب و آلام برداشت کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر علم کے دروازے آپ پر کھولے. حکم سے مراد نبوت، کیونکہ نبی مخلوق پر حاکم ہوتا ہے، اور علم سے مراد ہے دین اور شریعت کا علم. حکم سے مراد نفس مطمئنہ کا، نفس امارہ پر حاکم ہونا، حتیٰ کہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ مغلوب اور مقہور ہو جائیں، اور عالم قدس سے انوار الہیہ کے جو ہر نفس پر فیضان ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کی قوت عملی اور قوت علمی دونوں کامل ہو چکی تھی. امام قرطبی نے یہ فرمایا کہ ان کو اگر بچپن میں نبوت دی گئی تھی تو اس سے مراد ہے کہ ان کے علم اور فہم میں اللہ رب العالمین نے زیادتی فرمائی. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بات ہے جی، سبق کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان قمیصہ قد من قبل قدا نہیں، قد من قبل. قد من قبل فصدقت وهو من فصدقت، الكاذبین. فصدقت نہیں، فصدقت. فصدقت وهو من الكاذبین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، سبق کو ترجمہ سنائیے. جی مفتی صاحب، میں نے جو ہے وہ 8-9 پارے پڑھے تھے، اس کے بعد میں نے خود سے قرآن ختم کیا ہے نا، تو آپ سے بہت سیکھا ہے میں نے. چلے ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. جزاک اللہ خیر. کاذبین نہیں، کاذبین. اللہ تعالیٰ جو قرآن سے آپ محبت کرتی ہے، اس محبت میں اور اضافہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صحیح بات ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قانا نہیں، ایک کانا. قمیصہ میری بہن کاف کو باریک پڑھیے. ان کانا. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. صدق اللہ العظیم. جزاک. جی سنائیے. اگر یوسف کی میز آگے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اور یوسف کی قمیض آگے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہاں سے؟ صحیح بات. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر یوسف کی قمیض آگے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. فصدقت نہیں، فصدقت. تا کو بالکل ساکن پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کہاں سے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں سکینہ بات کرنا. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان قمیصہ پڑھیے. ان کان قمیصہ قد من قبل قبل. قبل
فصدقت وهو من الكاذبين. من الكاذبین. اسی پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ خوش رکھیے. بیٹا سب کو ترجمہ سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ماشاء اللہ. حسب معمول بڑے پیارے انداز سے ہمارے حافظ صاحب نے سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اور جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ بھی کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.